بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنات کے ہوٹل میں کھانا کھانے گئی تو چپکے سے ویڈیو بنا لی۔ گھر آ کر دیکھی تو جان نکل گئی۔ ارے حیا، تم ادھر بیٹھی ہو، میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ ماہم اسے بلاتی چھت پر آ گئی تھی۔ چلو آج سعد کے ساتھ کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ نہیں ماہم، مومانی جان کے بہت سارے کام ہوں گے، تم لوگ جاؤ۔ سعد اور ماہم حیا کے ماموں زاد تھے۔ حیا اس کے گھر میں پلی بڑی تھی، وہ ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کے ماں باپ ایک کار حادثے میں وفات کر گئے تھے۔ ددیال میں کسی نے نہ اپنایا تو ماموں جان نے اپنے جگر کا ٹکڑا بنا لیا، مگر مومانی جان کے تو تیور ہی نہ ملتے تھے۔ حیا سے وہ گھر کا ہر فالتو کام بھی حیا سے ہی کرواتی تھی۔ ماہم اور حیا اسکول سے کالج تک ساتھ ہی پڑھی تھی، اب امتحان دے کر گھر بیٹھ گئی تھی۔ ماہم بہت بور ہوتی تھی حیا کے ساتھ، کبھی کسی رشتے داروں کے گھر تو کبھی کسی گاؤں گھومنے چلی جاتی تھی۔ حیا کی ایک خالہ بھی تھی جو کہ گاؤں میں رہا کرتی تھی، مگر اس کی کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ اس کی شادی کو کئی سال گزر چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حیا اپنے ماموں جان کی اکلوتی بھانجی تھی، کیونکہ حیا کے ماموں کا بھی اور کوئی بھانجا بھانجی نہ تھا، اس لیے وہ حیا سے بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ لیکن اس کی مومانی جان کو یہ خوف ہر وقت لاحق ہوتا کہ کہیں اس کا ماموں اسے ہی نہ اپنے ساتھ کی دلہن بنا کر ہمیشہ کے لیے میرے سر پر مسلط کر دیں۔ اسی وجہ سے اس کی مومانی جان کی حیا سے کچھ خاص نہیں بنتی تھی۔ حیا تو تھی ہی معصوم، اسے اس سب سے کوئی غرض نہ تھی کہ اس کی مومانی اسے ناپسند کرتی ہیں، کیونکہ اس کے ماموں جان اس سے بہت محبت کرتے تھے، اور سعد اور ماہم بھی اس کے بہت اچھے دوست بن گئے تھے۔ وہ بچپن سے ساتھ پلے بڑھے تھے، ان میں کوئی فرق نہیں تھا کہ حیا کسی اور گھر کی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ سے حیا کو اسی گھر میں دیکھا تھا۔ اب تو ان تینوں کا ایک دوسرے کے بنا گزارا ہی ناممکن تھا۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، یہ کراچی شہر کا منظر تھا۔ یہ تھا روشنیوں کا شہر کراچی۔ سعد ماہم سے بڑا تھا۔ سعد اور حیا تقریباً ایک ہی عمر کے تھے، مگر ماہم ان سے کچھ سال چھوٹی تھی۔ اسکول کالج تک تو تھوڑی بہت مہلت مل گئی تھی، مگر اب گھر کے کام کاج نگہت سے اکیلے نہ سنبھالے جاتے تھے۔ گھر بھی کافی بڑا تھا اور گھرداری بھی، مہمانوں اور رشتے داروں کا آنا جانا تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ نگہت بھی سب سے مسکرا کر ملتی، کیونکہ وہ بھی بیٹی کی ماں تھی، اور اولاد تو انسان کو جھکا ہی دیتی ہے۔ ایسا ہی کچھ حال ان کا بھی تھا۔ نگہت سعد اور ماہم کی امی تھی اور فیاض صاحب ان کے والد۔ نگہت اور فیاض بھی ایک ہی خاندان کے تھے، اس لیے رشتے دار بہت زیادہ تھے۔ حیا کے والدین نہیں تھے، اس لیے وہ زیادہ تر خاموش ہی رہتی تھی۔ اس کی طبیعت ہی ایسی تھی، بچپن سے اسے صدمہ لگا تھا، تو اب یہ اس کی طبیعت میں آ گیا تھا، خاموش مزاج۔ حیا 5 سال کے لگ بھگ تھی جب اس کے والدین کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، مگر قسمت سے وہ اس دن ان دونوں کے ساتھ نہ تھی۔ حیا کے والد نے حیا کے نام بہت کچھ کر رکھا تھا جب وہ پیدا ہوئی تھی، مگر اکیلے گھر میں رہتی تو اس کی دیکھ بھال کون کرتا؟ فیاض صاحب نے سوچ رکھا تھا کہ میں حیا کی شادی سعد سے کروا دوں گا، مگر اس کی بیگم کی تو مزاج ہی نہ ملتے تھے حیا سے۔ فیاض کی ایک اور بھی بہن تھی جو کہ حیا کی خالہ تھی، وہ حیا کو بہت پیار کرتی، مگر حیا کو کہیں بھی جانا اچھا نہ لگتا تھا۔ وہ بس اپنے ماموں ہی کے گھر رہنا پسند کرتی تھی۔ اسے اب اس گھر کی عادت ہو چکی تھی، اس کا دل اس گھر کے علاوہ کہیں بھی نہیں لگتا تھا۔ وہ کہیں باہر جاتی تو اسے بہت الجھن ہونے لگتی، یوں کہا جائے کہ وہ باہر جانا پسند ہی نہ کرتی تھی، چاہے کتنا ہی کام کیوں نہ کرنا پڑے۔ اچانک سے نگہت نے حیا کو پکارنا شروع کر دیا، حیا، حیا، کہاں ہو؟ اتنے سارے کپڑے پڑے ہیں دھونے کو، جب تک دکھا نہ دو کچھ نظر ہی نہیں آتا حیا بی بی کو۔ سب لوگ تو بس ادھر مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ وہ ہڑبڑاتی سیڑھیوں کو دیکھتی بولے جا رہی تھی۔ ماہم اور حیا جلدی سے نیچے اتریں اور اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں۔ تم جاؤ ماہم، اندر تمہاری ساری کتابوں کو سمیٹو جا کر، اور حیا تم ادھر آؤ، میرا ہاتھ بٹاؤ۔ ذرا وہ اسے لے کر واش روم کی جانب بڑھیں، جہاں کپڑوں کا بہت سارا ڈھیر رکھا ہوا تھا۔ حیا کے تو رونگٹے کھڑے ہونے لگے تھے اتنے سارے کپڑے دیکھ کر۔ یہ کپڑے دھو کر اوپر ڈال دینا سکھانے کے لیے، ایسا نہ ہو ایک دوسرے کے رنگ پکڑنے لگ جائیں، اور تم دیکھو ہی نہ۔ وہ اسے ڈانٹ ڈپٹ کر وہاں سے چلی گئیں۔ حیا دوپہر تک کپڑے دھوتی رہی۔ دھوپ بہت تیز ہو چکی تھی، اسے لگ رہا تھا اس کا بی پی لو ہو رہا ہے۔ وہ یہ کپڑے کیسے چھت تک لے جائے؟
اس نے باورچی خانے میں جا کر ایک گلاس پانی پیا۔ بھوک سے بھی اپنی ڈھال ہو رہی تھی۔ سوچا کچھ کھا لوں، پھر کپڑے ڈالنے جاتی ہوں۔ یہاں وہاں دیکھ کر بریڈ پر جیم لگایا اور کھانے لگی، ورنہ وہ ضرور چکرا کر گر جاتی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سعد نے اپنی وائٹ شرٹ کے لیے آوازیں لگانا شروع کر دیں۔ حیا کو خیال آیا وہ تو سب سے نیچے ہے کپڑوں کے، اوف، اس پر تو اب دوسرے کپڑوں کا رنگ بھی چڑھ گیا ہوگا۔ وہ بھاگتی ہوئی گئی، بریڈ وہیں پلیٹ میں چھوڑا۔ اس سے پہلے کہ کوئی وہ شرٹ دیکھ لے اس نے نکال کر اسے دوبارہ ملنا شروع کر دیا، مگر داغ تھے کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ساتھ کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک لفظ بھی بولا تو امی یہاں پر قیامت برپا کر دیں گی، اور حیا کی طبیعت سے بھی خوب واقف تھا کہ کس قدر وہ نروس ہو جاتی اگر ساتھ کچھ بھی بول دیتا تو اسے یہی سوجھا کہ اب جو ہونا تھا ہو چکا، بس اس لیے وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ اور حیا بہت شرمسار ہو گئی کہ اس نے سعد کی نئی شرٹ خراب کر دی تھی۔ وہ سعد سے واقف تھی کہ وہ اسے ایک لفظ بھی نہیں بولے گا، اس لیے وہ محنت کرتی رہی کہ اس شرٹ کے داغ اچھے سے نکل جائیں۔ اس کے بعد سارے کپڑے نچوڑ کر وہ چھت پر پھیلانے چلی گئی، مگر چھت پر سے اسے آج ایک عجیب ہی وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ وہ بار بار اپنے پیچھے مڑ کر دیکھتی۔ وہ روزانہ ہی کتابیں لے کر چھت پر آیا کرتی تھی، اس سے پہلے ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، مگر آج تو کیسے کچھ انہونی ہونے والی تھی۔ مگر کیا؟ اس کا دماغ بہت ڈسٹرب تھا، وہ تھکن کی ماری ہوئی بھی تھی، ایک انبار کپڑوں کا بھی دھویا تھا، مگر یہ احساس اس تھکن کا بالکل بھی نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کے کندھے پر کوئی ہاتھ رکھ دے گا۔ وہ ڈر سی رہی تھی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح کالے رنگ کے شلوار قمیص پہن رکھے تھے اور کالا دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، کالے رنگ میں وہ دودھ جیسی سفید لگ رہی تھی۔ اس کا خوف مزید بڑھنے لگا تھا۔ اچانک سے اسے سیٹیوں کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ اس نے بمشکل کپڑے ڈال کر ختم کیے اور جلدی جلدی سے سیڑھیاں اترتی نیچے آ گئی، مگر اس کی نظریں اب بھی سیڑھیوں کو دیکھ رہی تھیں کہ اچانک سے وہ سعد سے بری طرح ٹکرا گئی۔ سعد نے اسے زور سے پکڑ لیا، ورنہ وہ یقیناً بری طرح فرش پر گر کر چوٹ کھا لیتی۔ سعد نے کہا، کیا ہوا حیا؟ کون ہے پیچھے تمہارے جو اتنا تیزی سے بھاگتی ہوئی آ رہی ہو؟ حیا نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی نہیں، مگر کیا مگر؟ بولو حیا۔ کچھ نہیں، وہ اتنا کہہ کر باورچی خانے کی جانب بڑھ گئی۔ ماہم کتابیں سمیٹ کر کمرے کی صفائی کر کے بیٹھ گئی تھی۔ اف، یہ حیا بھی نہ جانے کہاں رہ گئی۔ اتنے میں حیا بھی اسی کمرے میں چائے لے کر داخل ہوئی۔ کہاں رہ گئی تھی یار تم؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ تم جانتی ہو نا میرا ایک پل بھی تیرے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں میں کیسے رہوں گی تمہاری شادی کے بعد۔ حیا بالکل خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے من میں نہ جانے کون سی سوچیں گردش کر رہی تھی کہ وہ اتنی خاموش تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھ کر کچھ لکھنے لگی، اور وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے چائے ختم کی۔ چلو نا حیا، پلیز یار، کہیں باہر پیزا کھانے چلتے ہیں۔ اس کے بہت اصرار کرنے پر حیا مان گئی۔ ٹھیک ہے، مگر مومانی جان کو تمہیں منانا ہوگا۔ پھر نہ کہنا۔ وہ جھٹ سے مان گئی اور اپنی امی جان کی طرف بھاگتے بھاگتے گئی۔ امی جان پلیز ہاں کر دیں، کب سے میرا من تھا آؤٹنگ کا۔ حیا بھی نہیں مان رہی تھی، اب جا کر مانی ہے۔ پلیز 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 یار، امی مان جائے نا۔ ٹھیک ہے، نگہت نے سعد کو ساتھ لے جانے کا بولا۔ پھر ماہم سعد کی منتیں کرنے لگی۔ ٹھیک ہے چلو، مگر صرف پیزا کھا کر واپس آئیں گے، زیادہ لانگ ڈرائیو کی ضد مت کرنا۔ اوکے بابا۔ نہیں کہتی۔ ماہم نے جلدی سے حیا سے تیار ہونے کو کہا۔ حیا گورے رنگ کی لڑکی تھی، اس پر ہر رنگ جچتا تھا، مگر اسے کالا لباس سب سے زیادہ پسند تھا۔ اس کے پاس ایک لانگ فراک تھی، وہ اکثر باہر جاتے وقت وہی پہنا کرتی۔ اس نے آج بھی وہی لانگ کالی فراک پہنی، لمبے گھنے بال کھول دیے تھے۔ میک اپ اسے کرنا نہیں آتا تھا، صرف ریڈ لپسٹک لگا کر بھی بس وہ آسمان سے اتری کوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ ماہم نے بھی میک اپ کر لیا تھا۔ جب سب لوگ بیٹھ گئے تو سعد نے کار اسٹارٹ کی۔ بھائی پلیز اسی ولیج سائڈ جانا، وہ ریسٹورینٹ مجھے بہت پسند ہے، وہاں کے کھانے تو اتنے ٹیسٹی ہیں جیسے انسان بناتے ہی نہیں۔ حیا اس کی بات پر چونک کر اسے گھورنے لگی۔ کیا کہہ رہی ہو ماہم؟ ایسا نہیں بولتے۔ ماہم نے قہقہہ لگایا۔ پگلی، تم کیوں ڈر رہی ہو؟ کون سا واقعی وہ جنات کا ریسٹورینٹ ہے؟ وہ ہنسنے لگی۔ کافی دیر بعد وہ شہر سے باہر نکل آئے تھے اور ولیج ایریا میں وہ ریسٹورینٹ کھلا تھا
जिसके तमाम वेटर नीली आंखों वाले थे। वो बहुत गोरे रंग के थे। सभी लोग एक जैसे दिखते थे। उनका बसेरा भी वहीं पर था। साथ ही एक छोटा सा क्वार्टर बना हुआ था जिसमें 2 कमरे थे। एक हॉल था जिसका एक ही दरवाजा था जो हमेशा लॉक रहता था। शायद ये लोग नए आए थे और वो उन लोगों के रहने की जगह थी। माहम की जिद करने पर वो लोग यहाँ पिज्ज़ा खाने आए थे। गाड़ी पार्क करने के बाद वो लोग अंदर आकर उस रेस्टोरेंट में आ चुके थे। चलो सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। वो लोग एक साइड वाली टेबल पर बैठ गए थे कि थोड़ी ही देर बाद उन्हें महसूस हुआ इस रेस्टोरेंट में उन 3 लोगों के अलावा और कोई भी नहीं था। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे, मगर फिर ख्याल आया कि हमारे अलावा इतनी दूर कौन पिज्ज़ा खाने आता होगा। कुछ ही देर बाद एक लड़का उनके करीब आया और खामोश होकर हया की तरफ देखने लगा। वो बहुत खूबसूरत लड़का था, बिल्कुल सफ़ेद चादर जैसा। सफ़ेद रंग था और नीली आंखें, स्याह बाल। वो बहुत पुरकशिश था। माहम तो उसे देखते ही हैंग हो गई थी। वो बड़बड़ाने लगी थी, मगर हया ने साद को देखकर उसकी चुटकी काट ली कि चुप बैठो माहम। वो बैठे बैठे सेल्फियां बनाने लगी अपनी। कुछ ही देर में गर्मा गर्म पिज्ज़ा भी पहुंच चुका था जो सबने बहुत मज़े से खाया। उसमें एक अजीब ही मज़े का टेस्ट था। इस पिज्ज़ा को खाने के बाद वो लोग बिल अदा करके वहाँ से उठे कि माहम ने थोड़ा और रुकने की जिद की कि वो जगह बहुत खूबसूरत नजर आती थी। माहम का दिल चाहा कि वो उसको चारों अतराफ से देखे, मगर वो काफ़ी बड़ा सा होटल था। वो इसकी तस्वीर बनाने लगी तो वहाँ कुछ लोग उसे हैरत से देखने लगे, जैसे वो कोई अनोखा कारनामा अंजाम दे रही हो। वो आपस में एक दूसरे से एक अजीब सी जबान में कुछ बोलने लगे थे। माहम, साद और हया समझ रहे थे कि ये कोई दूसरी जबान में बात कर रहे हैं। शायद वो किसी दूसरे मुल्क से आए हैं, मगर उनका तो इस दुनिया से कोई ताल्लुक ही नहीं था। वो तो एक अजीब ही मखलूक थे जो सब की सोच से बाहर था। कुछ ही देर तक हया को चक्कर आने लगे। उसने साद से घर जाने के लिए कहा। वो लोग जल्दी से घर आ गए। माहम उसे कमरे में ले गई और उसका बीपी चेक करने लगी। साद कुछ मेडिसिन लेने गया। उसकी मुमानी उसे शाम के खाने बनाने के लिए उस पर बरसती हुई आ रही थी कि इतना वक्त लगा दिया सैर सपाटे करने में कि अचानक उसकी नज़र हया पर पड़ी जो बेसुध लेटी हुई थी बिस्तर पर, और माहम उसका बुखार चेक कर रही थी। जब माहम की नज़र माँ पर पड़ी तो वो बोलने लगी, अम्मी देखे ना, पता नहीं हया को क्या हो गया है, आंखें ही नहीं खोल रही। कुछ देर पहले उसने कहा था कि उसे चक्कर आ रहे हैं और अब तो बिल्कुल बेसुध हो गई है। साथ गया है डॉक्टर के पास। उसकी वालदा ने मुंह बनाया। डॉक्टर की क्या जरूरत थी, अभी ठीक हो जाती। इसे लीमू निचोड़ के पिला दो, शायद धूप लग गई होगी। आज कपड़े भी कुछ ज्यादा थे। वो अपनी गलती पर पशेमान थी, मगर फिर भी नहीं चाह रही थी कि साथ डॉक्टर के पास जाता। कुछ ही देर तक डॉक्टर भी पहुंच चुका था। उसने हया की नब्ज चेक की और फिर धड़कन चेक करने लगा। फिर साथ को अपने साथ बाहर आने का बोला। कुछ देर तक कमरे में खामोशी रही। डॉक्टर ने एक ड्रिप चला दी थी और कुछ इंजेक्शन भी लगा दिए थे। वो अब थोड़ा बहुत होश में आ चुकी थी, मगर होश में आने के बाद वो मुसलसल कांप रही थी। ये कोई बीमारी नहीं थी, ये तो साया था जो हया पर पड़ गया था, जिसके बारे में सब लोग लाइल्म थे। आने वाला वक्त अपने साथ बहुत कुछ लाने वाला था। उनकी जिंदगियों में क्या कुछ होने वाला था ये कोई नहीं जानता था, मगर हया पर ये सब इम्तिहान क्यों शुरू होने लगे थे। वो तो बेकसूर थी। कुछ देर बाद साद कमरे में दाखिल हुआ। बेहद खामोशी से सोफे पर बैठकर हया को देखने लगा था। उसकी माँ ने उससे पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा? फिर भी वो चुप रहा, कुछ ना बोला, जैसे वो किसी सकते में था। उसकी माँ खाना बनाने चली गई। साथ माहम को बुला लिया कि बर्तन सेट कर दो टेबल पर जिसमें खाना लगेगा। रोजाना ये सारा काम हया करती थी। पहले टेबल और कुर्सियां साफ करती, फिर सारे बर्तन साफ करके सलीके से टेबल पर रखती, पानी का जग भर के रखती, सब प्लेटों के साथ एक एक गिलास भी सेट कर देती। शाम के वक्त अक्सर खाने के बाद सब लोग चाय लिया करते थे। उसका पानी भी हया वक्त से पहले चढ़ा देती। सबसे पहले खाने से हाथ निकाल लेती। जब सब लोग खाना खाते तो बर्तन उठाकर किचन में रखती। उसके मामू ऑफिस में मैनेजर थे। कंपनी की सारी जिम्मेदारी हया के मामू पर थी। वो काम के मामले में काफी सीरियस थे। वो खाने के बाद स्टडी में जाया करते थे और सुबह फिर ऑफिस वापस सिर्फ शाम के खाने के वक्त आते थे। साद वकील बनना चाहता था। वो भी अक्सर अपनी किताबों में लगा रहता था। माहम और हया को भी आगे पढ़ने का इरादा था, मगर फिलहाल वो भी चुप बैठी अपने रिजल्ट के इंतजार में थी। साद बैठा ड्रिप को ही देख रहा था कि कब खत्म होगी।
اچانک سے ساری ڈرپ لال رنگ میں تبدیل ہونے لگی۔ وہ بہت تیزی سے اٹھا اور اس کی طرف لپکا۔ جلدی سے اس نے ڈرپ اتاری۔ وہ دل ہی دل میں خوف زدہ ہو گیا اور سوچنے لگا یہ کیسے ممکن ہے۔ اچانک سے ڈرپ لال رنگ میں بدل گئی۔ اس میں خون بھر چکا تھا، مگر حیا خاموشی سے بالکل سکون میں سوئی ہوئی تھی، بالکل بے خبر۔ سعد نے اس کی چادر ٹھیک کی اور پھر سے اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ ایسا کیوں ہوا۔ اس نے خود کو تسلی دی کہ شاید کسی وجہ سے حیا کا خون ریورس ہوا ہوگا، تبھی ڈرپ میں خون بھر گیا، مگر اتنا جلدی کیسے؟ وہ سوچتے سوچتے حیا کی طرف دیکھنے لگا۔ اچانک اس کی نظر حیا کے پاؤں پر پڑی جس پر خون کا نشان بنا ہوا تھا۔ وہ پھر سے اٹھا۔ اس نے حیا کے پیر پر ہاتھ رکھا تو وہ چلا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا کر رہے ہو سعد؟ وہ بہت گھبرا گیا۔ کچھ نہیں، یہ نشان کیسا؟ وہ خود گھبرا گئی۔ نشان؟ کون سا نشان؟ پھر سعد نے اسے اشارہ کیا۔ یہ نشان۔ اس نے اس کو ڈھانپ دیا۔ مجھے نہیں پتا کیسے آ گیا ہے، کوئی چوٹ لگی ہوگی شاید۔ وہ اس پر غصہ ہونے لگا۔ میں اکثر منع کرتا ہوں دیر تک چھت پر نہ بیٹھا کرو، امی بھی منع کرتی ہیں، مگر تم لوگ تو باز ہی نہیں آؤ گی جب تک کوئی نقصان نہ اٹھا لو۔ وہ پھر سے اپنی جگہ بیٹھا مگر منہ پھیر دیا جیسے اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ اتنی دیر میں ماہم بھی حیا کو اٹھانے کے لیے آ گئی۔ ارے حیا، تم تو پہلے ہی جاگ چکی ہو، چلو امی جان تمہیں کھانے پر بلا رہی ہیں۔ اگر تمہاری طبیعت صحیح ہے تو تم ڈائننگ ٹیبل پر چلو، ورنہ میں تمہارا کھانا کمرے میں ہی لے آتی ہوں۔ وہ حیا کے قریب آئی اور اسے بازو سے پکڑ کر اٹھا کے بٹھایا۔ حیا نے ماہم سے بولا کہ میں اب پہلے سے بہتر ہوں۔ سعد یہ سن کر باہر چلا گیا۔ یہ سب لوگ کھانے پر حیا کا انتظار کرنے لگے۔ جب اس کے ماموں نے اس کی صحت کا سنا تو بہت پریشان ہوئے اور اس نے فوراً جا کر اس کی طبیعت معلوم کی۔ اس کے بعد سب نے مل کر کھانا کھایا۔ ماہم نے سب کے لیے چائے بنائی، سب مل کر پینے لگے۔ حیا مسلسل اپنے پیر کے نشان کو گھورے جا رہی تھی۔ وہ اس سوچ میں تھی کہ یہ خراش کیسے آئی جبکہ مجھے تو کچھ محسوس ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ اس سارے ماحول سے بے خبر بیٹھی، بس اسی سوچ میں گم تھی۔ کچھ ہی دیر بعد سب لوگ اٹھ کر وہاں سے جا چکے تھے۔ ماہم نے بھی حیا کو اٹھایا۔ وہ لوگ کمرے میں بیٹھ گئے۔ حیا ماہم سے پوچھنے لگی، ماہم جب میں بے ہوش ہوئی تھی تو کیا مجھے کوئی چوٹ لگی تھی؟ ماہم نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں تو، ایسا تو کچھ نہیں ہوا تھا، تم کار میں بیٹھنے کے بعد بے ہوش ہوئی تھی۔ سعد اور میں تمہیں کمرے میں لائے تھے مگر تم بالکل بے ہوش بھی نہیں تھی۔ مجھے یہ خراش آ گئی ہے اور پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے ماہم کے آگے اپنا پیر کیا۔ ماہم دیکھ کر بہت خوف زدہ ہو گئی۔ اف اللہ، یہ تو کسی جانور کے ناخنوں کی خراش معلوم ہوتی ہے، مگر تمہیں کیسے لگی ہے؟ میں خود پریشان ہوں۔ ماہم نے فوراً اس پر مرہم لگانا شروع کی۔ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، گھبراؤ نہیں، وہ حیا کو دلاسا دینے لگی۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا، سب لوگ گھر میں سو چکے تھے، ہر جگہ لائٹ بند تھی۔ اچانک سے حیا کو خواب میں ایک جانور نظر آنے لگا جو اسے بری طرح زخمی کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس پر لپکا تھا۔ اس کی گردن پر خراش ماری تو حیا چیخ کر بیٹھ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ مجھے چھوڑو، نہیں، مجھے چھوڑ دو پلیز۔ ماہم نے بتی آن کی۔ کیا ہوا حیا، کیا ہوا؟ وہ رو کر ماہم سے لپٹ گئی۔ وہ مجھے مارنا چاہتا ہے، وہ مجھے کھا جائے گا۔ وہ رو کر ماہم کو بتانے لگی۔ کون حیا؟ کون مارنا چاہتا ہے تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو؟ کیا ہوا؟ کوئی ڈراؤنی چیز خواب میں دیکھ لی ہے؟ وہ مسلسل کانپ رہی تھی۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ وہ بہت سہم سی گئی تھی۔ پانی کا گلاس لے کر ماہم اس کے پاس آئی تو وہ پھر سے ڈر کر رہ گئی۔ ارے کیا ہوا حیا؟ کل تک تو سب ٹھیک تھا۔ ماہم کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے حیا کے ساتھ، مگر جو ہونے والا تھا وہ تو اب اس سے بھی بڑھ کر تھا۔ صبح جب سب لوگ چائے پینے بیٹھے تھے تو حیا بھی منہ دھو کر شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اس کی نظر اس گردن والے نشان پر پڑی۔ اچانک سے اس نے دیکھا 3 ناخنوں کے نشان اب اس کے پیر کے ساتھ ساتھ گردن پر بھی موجود تھے۔ اچانک اسے یاد آیا کہ یہ تو رات خواب میں مجھے کسی جانور نے کاٹا تھا۔ اسے بہت ڈر لگنے لگا۔ اس نے مفلر اچھی طرح سے پہن کر ان نشانات کو ڈھانپ دیا۔ سب لوگ چائے پی رہے تھے مگر سعد اپنا مگ ہاتھ میں لیے صرف حیا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بالکل زرد ہو چکی تھی، جیسے کوئی اس کا خون نچوڑ کر پی رہا ہو۔ اس کے ماموں نے بھی یہ بات نوٹ کی تھی کہ حیا بالکل زرد ہو گئی ہے۔ کل والے دن میں انہوں نے سعد سے کہا کہ وہ فوراً حیا کو ہسپتال لے جائے۔ سب نے چائے ختم کی مگر سعد نے ویسا ہی بھرا ہوا مگ
वहीं छोड़ा और हया से तैयार होने का कहा। उसकी माँ उस मग को घूर रही थी जो उसने हया के लिए छोड़ा था। उसके दिल में एक खौफ सा बैठा था, कहीं उसका बेटा हया से शादी का ना बोल दे। वो इस परेशानी में थी कि वो किसी अमीर कबीर घराने से बहू ब्याह कर लाएगी। कुछ दिन गुजर चुके थे। हया की दवाई अभी चल रही थी। माहम ने भाई से फिर से पिज्ज़ा की फरमाइश की थी कि हया का भी मूड फ्रेश हो जाए, उसी रेस्टोरेंट चलते हैं जो विलेज एरिया में था। हया ने भी हामी भर ली थी। उसका दिल भी उकता चुका था इस घर के माहौल से। इतने में अचानक मामू जान की कॉल आ गई। साद बेटा, कहाँ हो तुम? अब्बू जान, मैं घर पर ही हूँ। बच्चों का दिल था बाहर चलने का, बस उसी की तैयारी में थे। आप हुक्म करें, किस लिए फ़ोन किया? साद ने निहायत तमीज़ के साथ अपने बाबा से गुफ्तगू की। हया बिना पलके झपकाए उसे देख रही थी। सामने दरवाजे से साद की वालदा भी सबको देख रही थी। साद के वालिद ने साद से कहा, बेटा रात मेरा बाहर डिनर है। ये डिनर फैमिली डिनर होगा। बच्चों से कहो तैयार रहें। हया का भी दिल बहल जाएगा और माहम को भी बहुत फिक्र रहती है आउटिंग की। साद ने सबको बता दिया। हया अब पहले से बेहतर थी, मगर उसको चक्कर बहुत आते रहते थे। अब शायद उसमें खून की कमी हो गई थी। उसके पहले वाले निशान अब थोड़े भर चुके थे। एक पैर पर था, एक गर्दन पर। सब रात की तैयारी में मसरूफ हुए। साद ने भी हया को तैयार होने का बोल दिया। वो बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। ये दावत थी तो बिजनेस के हवाले से, मगर साद के बाबा के दोस्त की दावत थी जिस पर सारी की सारी फैमिली इनवाइट थी। हया ने ब्लू फ्रॉक पहनी थी जिसकी बैक बहुत ज्यादा बड़ी थी। सब बैठे इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर बाद साद के बाबा आ गए। उन्होंने भी चेंज किया। सब दावत के लिए रवाना हो गए। साद हया के बिल्कुल करीब था ताकि उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उसे फ़ौरन अपने साथ मौजूद मिले। वो जानता था उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये पार्टी की बहुत हसीन शाम थी। हर जगह रोशनियां चमक रही थीं। हया ने ब्लू ड्रेस के साथ वाइट ज्वेलरी पहनी थी जो लाइट्स की वजह से बहुत चमक रही थी। अचानक एक लड़का आगे बढ़ा और हया से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे किया। वो लड़का भी बहुत खूबसूरत नौजवान था। हया ने थोड़ा हिचकिचाहट महसूस की, मगर हाथ आगे बढ़ा दिया। साद ने ये मंजर देखकर भी अनदेखा किया और मुस्कुरा कर हया को देखा ताकि उस पर किसी किस्म का दबाव ना हो। उस लड़के ने अपना नाम बताया। मेरा नाम राहिल है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? हया का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि वो किसी से अपना तारुफ करवाए या बातचीत करे। वो बमुश्किल ही खड़ी थी। साद ने आगे बढ़कर उसकी बात का जवाब दिया। जी, इनका नाम हया है। साद भी ज्यादातर अपने बाबा के फ्रेंड से कम ही मिला करता था। वो अपनी पढ़ाई में कुछ ज्यादा ही मसरूफ रहता था, मगर अब हया की सेहत ने उसे काफी जहनी डिस्टर्ब किया था। वो बस उसका ख्याल रखना चाहता था। वो जानता था कि हया का हमारे अलावा और कोई भी अपना नहीं, और वो लोग पले बड़े भी साथ ही थे। वो हया की नेचर से वाकिफ था। वो किस कदर सहमी सी रहती थी। अगर कोई ऊंचा बोल दे तो रो देती थी और पूरा दिन बंद कमरे में रहती थी। वो बहुत हसास थी। राहिल के बात करने से वो बहुत घबरा गई थी। साद ये बात जान चुका था कि वो किस कदर खुद को संभाल रही थी। इस सारे माहौल में माहम को अपनी माँ हर जगह इंट्रोड्यूस करवा रही थी। उसके बाप का भी अब बहुत अच्छा नाम था बिजनेस में। वो चाहती थी उसकी बेटी का रिश्ता भी बहुत अच्छे घराने में हो। उसने साद और हया को एक कोने में बैठने का बोला था। बस वो नहीं चाहती थी कि हया भी सबके सामने आए, और वो इस बात से बखूबी वाकिफ थी कि हया को किसी भी तारुफ की ज़रूरत ना थी। उसका हसीन चेहरा ही सबके दिल में घर कर लेता था। जो देखता बस उसके दिल में उतर जाती। उसकी आंखों में एक अजीब सा जादू था, मगर वो बिल्कुल खामोश मिजाज थी। राहिल ने वहीं पर कुर्सी रखवाई और उनके सामने बैठ गया, जिस वजह से हया की उलझन बढ़ने लगी। अचानक से वो बेहोश होकर सामने बैठे राहिल के कंधे पर जा गिरी। ये मंजर बहुत ही तकलीफदेह था साद के लिए। वो राहिल की बाहों में आ चुकी थी। साद ने फौरन से उसके बाजू से खींचकर उसे अपनी तरफ किया। क्या हुआ हया? उठो, क्या हुआ? वो परेशानी के आलम में पीछे के दरवाजे से उसे कार में बिठाकर घर ले आया। उसे पानी के छींटे मारे, लेकिन उसे होश ही नहीं आ रहा था। उसे एक साइड पर लिटाया तो उसकी पीठ पर, गले पर और पाँव पर एक ही तरह का निशान साद को नजर आया। वो बेयकीनी के आलम में था। ये सब हया के साथ क्या हो रहा है? वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। उसकी रंगत भी जर्द पड़ चुकी थी, जैसे कोई उसका खून चूस रहा था।
मगर कौन? वो तो हम सब के बीच ही रहती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। क्या हया से कोई गुनाह हुआ था? वो तो बिल्कुल मासूम थी। उसका दिल भी बिल्कुल परिंदों जैसा था, नर्म सा, जो एक पल में सहम जाता था। वो किस तरह किसी को नुकसान पहुंचा सकती थी? मगर ये सब क्यों हो रहा था? ये कैसा राज था जिसे जानना अब साद के लिए जरूरी हो गया था? और उससे भी ज्यादा जरूरी ये था कि इस सब से हया को छुटकारा कैसे दिलाया जा सकता था। साद के घर वाले भी पीछे पीछे आ गए थे। साद ने फौरन डॉक्टर को फोन किया था। बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। साद की वालदा बड़बड़ाने लगी, ये अचानक हया की तरह मौसम में भी तब्दीली आ गई है। न जाने कब जान छूटेगी हमारी। मैं तो चाहती हूँ जल्दी से कोई रिश्ता देखकर हया को भी रुखसत कर दूं। इसके चोंचले तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। और ये मेरा बेटा तो जैसे अंधा हुआ पड़ा है अपनी फुप्पो की बेटी के चक्कर में। साद ने बहुत दुखी अंदाज में माँ से कहा, अम्मी, हया की हालत बहुत खराब है। आप नहीं समझ रही, देख नहीं पा रही वो सब कुछ जो मेरी आंखों ने देखा है। वो बहुत मासूम है, सारा दिन तो आपके घर के कामों में लगी रहती थी। अब जब उसे हमारे एहसास की, हमारे वक्त की ज़रूरत है तो हम क्यों आखिर पीछे हटें? वो अपनी माँ को एहसास दिला रहा था, मगर वो थी कि कोई बात मानने को तैयार ही ना थी। माँ हम भी मुसलसल रोए जा रही थी। हया, उठो मेरी जान, क्या हुआ है तुम्हें? प्लीज़ आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो। साद, देखो ना, क्या हो गया मेरी दोस्त को? माँ उसे डांटने लगी। अभी आ जाएगा डॉक्टर, रोना बंद करो तुम। माँ नहीं मरी अभी तुम्हारी जो रोना शुरू कर दिया है, जिंदा हूं अभी मैं। मगर ये लड़की अब जरूर किसी की जान लेकर ही दम लेगी। वो बड़बड़ा ही रही थी कि पीछे से हया का मामू भी आ गया। डॉक्टर भी उनके साथ ही दाखिल हुआ। डॉक्टर ने हया का मुआयना किया। साद ने उन निशानात के बारे में बताया जिनको डॉक्टर ने बहुत गौर से देख के बोला कि जख्म तो काफी गहरे हैं, मगर इसका तो किसी जंगल में यकीनन जाना नहीं हुआ होगा। ये सब कैसे हुआ? वो सवालिया नजरों से साद की तरफ देखने लगा। हाँ, हम जंगल में तो कभी नहीं गए, ये तो सारा दिन घर पर ही होती है। ऐसा कुछ हमला वगैरह तो हुआ भी नहीं। सब बहुत हैरत में थे। अचानक डॉक्टर फिर से बोल पड़ा, मिस्टर साद, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको किसी बुजुर्ग के पास भी जरूर लेके जाएं। हो सकता है ये आसीबी साया है जो हया को नुकसान पहुंचाने पर तुला हुआ था। इसकी कंडीशन अब बहुत खराब हो चुकी है। ये मजीद खराश बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रही। अब इसका खून अब अगर थोड़ा भी कम हुआ तो ये जिंदा नहीं बच सकेगी। अचानक ये बात सुनकर हया ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी थीं, जिनमें अब सुर्खी माइल हो गई थी। अब वो बिल्कुल खामोशी से सबकी तरफ नजरें फेर गई, जैसे वो ये सब कुछ सुन रही थी। जर्द चेहरा, सुर्ख आंखें, ये मंजर बहुत भयानक था। डॉक्टर ने साद की तरफ खामोशी से देखा। साद की आंखों में अब आंसू थे। उसने हया का हाथ थामा हुआ था। कल ही वो दम कराने हया को ले जाना चाहता था। बाहर आकर हॉल में सब लोग जमा हुए। डॉक्टर साहब को रुखसत किया। उसके वालिद ने अपनी जान पहचान वाले एक आदमी का पता दिया। साद ने सब एक डायरी पर लिखा। उसने बताया कि यहाँ से बहुत दूर एक गांव है जिसमें कुछ पीर रहते हैं जो जिन्नात वगैरह पर दम करते हैं और आसेब दूर भाग जाते हैं। माँ हमने भी फैसला किया कि वो हया को इस बुरे वक्त की घड़ी में अकेला नहीं छोड़ सकती। उसकी माँ ने साद के आगे हाथ जोड़ दिए कि तुम मत जाओ, मेरा क्या होगा। एक तो ऐसा मंजर वो अपनी आंखों से देख चुकी थी। हया की आंखों ने उसकी मुमानी को डरा दिया था। घर का माहौल बहुत डरावना हो गया था। साद 10 दिन के लिए हया को बाहर ले जा रहा था। उसने माहम से कहकर अपनी हया की और माहम की पैकिंग करने का बोला था। हया बेसुध हुई पड़ी थी, खामोश आंखों पर बाजू दिए। वो किसी भी बात का जवाब देने से कासिर थी। सारी रात साद और माहम ने हया के ऊपर पढ़ाई की थी। इससे उसकी तकलीफ में थोड़ी कमी आई थी। अगली सुबह होते ही वो बताए गए पते पर रवाना हो गए थे। बहुत दूर जाकर रास्ता बहुत भयानक होता जा रहा था। माहम को भी खौफ लग रहा था, मगर वो खामोशी से बैठी रही। दोपहर का वक्त हो गया था। ये लोग फजर की अजान के साथ घर से निकले थे। रास्ता लंबा था, वो जल्द पहुंचना चाहते थे। हया खामोश बैठी हुई थी। अब उसे होश आ चुका था, मगर वो कुछ भी बोल नहीं रही थी। गाड़ी एक ढाबे पर रोक दी। माहम, हया को कुछ खिलाओ, इसने कल से कुछ भी नहीं खाया। साद ये कहकर गाड़ी से उतरकर कुछ कहने गया। कुछ ही देर तक वो पराठा वगैरह ले आया, मगर हया ने खाने से मना कर दिया। साद ने चाय के बड़े बड़े घूंट लिए,
پھر وہ لوگ اسی طرف روانہ ہوئے۔ شام ہونے والی تھی، یہ لوگ گاؤں پہنچ چکے تھے۔ یہ گاؤں بہت سنسان تھا، کوئی بھی شخص دکھائی نہیں دیتا تھا۔ گاڑی اسی پتے پر جا کر رکی تھی۔ سعد نے اپنے فون کا فلیش آن کیا ہوا تھا۔ حیا کو لے کر اندر داخل ہوئے۔ ایک عورت پاس آئی جس نے کالی چادر چہرے پر گرا رکھی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی، وہ حیا کو اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوئی، جبکہ ایک لڑکا آیا اور ان کو دوسرے کمرے میں لے گیا جہاں ایک اماں بیٹھی تھی۔ اس نے سعد سے بات کرنا شروع کی۔ کیا ہوا ہے لڑکی کو؟ وہ تو پہلے ہی سب جانتی تھی، مگر اس نے پھر بھی سعد سے وضاحت لی۔ سعد نے کہا، ہوا تو کچھ بھی نہیں تھا اس دن، اس کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی۔ ایک نیا ہوٹل کھلا تھا، ہم اس پر پیزا کھانے گئے تھے۔ ہم ایک دو بار وہاں سے گزرے تھے تو اس ریسٹورنٹ کی لائٹس بہت تیز جلتی تھیں۔ حیا کی خالہ کا گھر گاؤں میں تھا، ہم اکثر وہاں جایا کرتے تھے۔ پھر ماہم اور حیا نے یہ ریسٹورنٹ دیکھا جس پر ایک بڑی سی پیزا کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ پلان بنا کہ ہم اس پر پیزا کھانے گئے تھے۔ اس کے وہاں سے آتے ہی اسے الٹی ہوئی، پھر چکر آنے لگے، پھر عجیب سی خراش آئی، پھر اب یہ سارا معاملہ ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے۔ ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا کہ خدا کے لیے اب آپ کوئی دم وغیرہ کر کے اسے اس تکلیف سے رہائی دلوائیں، ہم مزید اسے اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ وہ بہت مجبور ہو کر اپنا حال بیان کرنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر اس کے لیے حیا کا کوئی محرم ہونا ضروری ہے۔ تمہیں حیا سے نکاح کرنا ہوگا، جس کے بعد اس کے محرم ہوگے اور اس پر کوئی آسیب حملہ نہیں کر پائیں گے۔ مگر آج کے بعد یہ یاد کر لو کہ حیا کبھی کالا رنگ نہیں پہنے گی، بلکہ زیادہ سے زیادہ ہرا سبز رنگ ہی پہنا کرے گی۔ سعد نے بنا کچھ سوچے فوراً نکاح کے لیے ہاں کر دی۔ قاضی صاحب موجود تھے۔ نکاح حیا کے ہوش و حواس میں کیا گیا۔ جب تک نکاح ہوا وہ اماں کچھ پڑھتی رہیں، حیا بالکل اپنے ہوش میں تھی۔ جیسے ہی نکاح مکمل ہوا وہ دھڑام کر کے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ سعد نے اسے اٹھانا چاہا مگر اس اماں نے اسے روک دیا، سب کو باہر جانے کا کہا۔ سب لوگ باہر چلے گئے۔ سعد اور ماہم کو ایک ہال میں بستر لگوا کر دیے تاکہ وہ آرام کر سکیں۔ وہ سارے دن کے تھکے ہوئے تھے۔ ان کے لیے کھانے وغیرہ کا بھی بندوبست کیا گیا۔ ان لوگوں نے کھانا کھایا، پھر ساتھ ہی ایک مزار تھا، سعد وہاں چلا گیا فاتحہ خوانی کرنے، مگر سعد نے وہاں ایک عجیب چیز دیکھی۔ ایک کالے لباس میں ملبوس لڑکی ایک پیڑ کے سامنے بیٹھی تھی جس نے اپنا چہرہ اپنے بازوؤں میں چھپا رکھا تھا۔ وہ بالکل حیا جیسی لگی تھی سعد کو۔ سعد اس کے پاس جانا چاہتا تھا مگر رش بہت تھا۔ ایک پل کے بعد ہی جب اس نے نظر یہاں وہاں دوڑائی تو وہ جگہ اب خالی تھی، وہاں اب کوئی بھی موجود نہ تھا۔ اس نے فاتحہ خوانی کی، پھر کچھ دیر تک تلاوت کرنے لگا۔ رات کا پچھلا پہر ہو چکا تھا، رش بھی اب پہلے کے مقابلے میں کم ہو چکا تھا۔ وہ وہیں پر ٹیک لگا کر سو گیا تھا۔ اس نے ایک خواب دیکھا، کوئی سفید پوشاک والی عورت اس کے پاس آ کر کہتی ہے، اس نکاح کو راز رکھنا ورنہ تیری بیوی نہیں بچ سکے گی۔ وہ چونک کے اٹھا، اس پر خوف کے مارے ٹھنڈے پسینے آ چکے تھے۔ وہ بہت گھبرا گیا، سورج کی کرنیں اس پر پڑ رہی تھیں۔ وہ جلدی سے اٹھا اور اس گھر کی جانب چل پڑا۔ اس گھر میں آ کر وہ اپنی جگہ آ بیٹھا تھا جہاں ماہم سو رہی تھی۔ وہ انتظار کرنے لگا تھا کہ کب کوئی آئے گا اور اسے حیا کی کوئی خبر دے گا۔ کچھ ہی دیر بعد ان کی طرف ایک لڑکی آئی جو انہیں اندر لے گئی۔ اندر حیا سرخ لباس پہنے بیٹھی تھی، دونوں ہاتھوں میں سرخ چوڑیاں، ہاتھوں پیروں پر مہندی لگی ہوئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے سعد کے ساتھ روانہ کر دیا گیا۔ وہ اب بالکل نارمل تھی، جیسے وہ پہلے ہوا کرتی تھی، مانو کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ سعد بنا کچھ کہے اس بات کو سوچتا ہوا کار میں بیٹھ گیا تھا۔ اس نے واپسی پر ماہم کو سختی سے منع کیا تھا کہ نکاح کی بات چھپا کر رکھی جائے۔ سارا راستہ بہت خاموشی رہی۔ وہ لوگ رات کے وقت گھر پہنچے۔ گھر جا کر حیا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اب سعد کی دلہن بن چکی ہے، مگر اس نے اپنے ہونٹ سل دیے تھے۔ مگر ماہم اب بہت بے چین تھی کہ اس سب کے پیچھے کیا راز چھپا ہے۔ اس کی تہہ تک جانا اب اس کے لیے بہت ضروری تھا۔ اس نے سعد سے بھی کچھ نہ کہا اور حیا سے بھی۔ اس نے گھر آ کر عشاء کی نماز ادا کی، کچھ دیر تلاوت کی، پھر پانی پر دم کر کے حیا کو دیا۔ اس نے وہ پانی پی لیا۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھ گئی، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور پیار سے بات کرنے لگی۔ حیا میری جان، کیا تم جانتی ہو کہ یہ سب تمہارے ساتھ کیوں ہوا تھا؟ حیا کی آنکھیں بند تھی مگر پھر بھی وہ بول رہی تھی۔ اس دن جس ریسٹورنٹ پر ہم گئے تھے اس کے پیچھے ایک بڑا سا ہوٹل بنا ہوا ہے، یہ راز تمہیں وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا۔ وہ وہاں کچھ سوچتی ہوئی اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ بہت دیر تک وہ سوچتی رہی کہ آخر اس ہوٹل میں ایسا کیا ہو سکتا ہے
جس کے بارے میں حیا نے بتایا تھا۔ اس نے سوچا کہ سعد کو بتائے بغیر وہاں جا کر پتہ کرتی ہوں کہ آخر معصوم حیا کو کس جرم کی سزا مل رہی ہے۔ اس نے اپنا فون چارج پر رکھا، آنکھیں بند کر کے نیند کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ صبح ہوتے ہی سب کی ملاقات چائے پر ہوئی۔ حیا بیٹا کیسی طبیعت ہے اب؟ اس کے ماموں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ہاتھوں کی مہندی، لال چوڑیاں، لال جوڑا، سب اس کی ممانی کو عجیب سا لگ رہا تھا۔ حیا یہ کیسے کپڑے پہنے ہیں تم نے؟ وہ عجیب طرح سے اسے دیکھنے لگی۔ ساتھ خاموش بیٹھا رہا اور اس کے جواب کا منتظر رہا۔ ممانی جان میرا نکاح ہو چکا ہے۔ اس کی ممانی کے ہاتھ سے چائے گرتے گرتے بچی تھی۔ مگر کس سے؟ اس کے دل میں بہت خوف بھرا ہوا تھا، مگر وہ خاموش رہی۔ اس نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ سعد نے بات بدل دی۔ امی پراٹھا کیوں نہیں بنایا آج میرے لیے؟ حیا اٹھی، میں لے کر آتی ہوں۔ وہ ہمیشہ سعد کے لیے پراٹھا بنایا کرتی تھی۔ سب لوگ ناشتہ کر رہے تھے۔ نگہت بیگم کی بے چینی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ پھر سے برس پڑی، اگر نکاح ہوا ہے تو حیا یہاں کیا کر رہی ہے؟ سعد کے والد کو بھی سعد نے فون کر کے نکاح کی اطلاع دے دی تھی، مگر سب لوگ نگہت سے گھبرا رہے تھے کیونکہ حیا کا چلہ بندھا ہوا تھا۔ ہر رات ماہم کو اس پر دم کرنا تھا جب تک یہ سب ختم نہ ہوتا۔ حیا سے زیادہ بحث مباحثے کی منع کی گئی تھی۔ اس کے بعد تو یقیناً قیامت ہی آ جانی تھی جب اس کی ممانی سعد سے نکاح کا سنتی تو۔ حیا کی طبیعت اب پھر سے کچھ بوجھل سی ہونے لگی تھی۔ وہ چائے پی کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے دوپٹے کو اپنے سر پر لیا اور اچھی طرح سیٹ کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ہی سعد کمرے میں داخل ہوا اس کی خیریت معلوم کرنے۔ وہ اس کے ساتھ ہی آ کر کھڑا ہوا۔ کیسی ہو اب؟ حیا نے شیشے میں اسے دیکھتے ہی کہا۔ آپ کے ہوتے ہوئے بھلا مجھے کیا ہو سکتا ہے؟ سعد نے فوراً جواب دیا۔ ارے واہ، اب میں تم کی جگہ آپ بن گیا۔ واہ جی واہ، کیا کہنے، تو اور کیا، اب آپ سے میرا نکاح ہو چکا ہے، حیا نے جواب دیا۔ سعد نے خاموشی سے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ میں واقعی تمہیں قبول ہوں حیا، یا یہ شادی محض 40 دن کی ہے؟ وہ خاموش کھڑی رہی۔ پتہ نہیں، میں نہیں جانتی یہ شادی اس اماں نے کیا سوچ کر کروائی تھی، مگر مجھے تم دل سے قبول ہو۔ مگر جب تک ممانی جان مجھے دل سے قبول نہیں کرتی ہم دور ہی رہیں گے۔ سعد نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، جو حکم آپ کا۔ وہ باہر چلا گیا۔ ماہم کچھ پریشان سی تھی، وہ تیار ہونے لگی۔ حیا اس کے پاس آئی۔ کہاں جا رہی ہو مانو؟ وہ اکثر ماہم کو مانو بلایا کرتی تھی پیار سے۔ وہ اپنا اسکارف باندھتے ہوئے بولی، کہیں نہیں، ذرا باہر تک جانا ہے، آتی ہوں کچھ دیر تک۔ حیا نے جو رات بند آنکھوں میں بولا تھا وہ ماہم کی پڑھائی کا اثر تھا، مگر اب حیا وہ سب بھول چکی تھی۔ جس ہوٹل کے بارے میں وہ رات ماہم کو بتا چکی تھی، وہ تیار ہو کر ٹیکسی میں کہیں چلی گئی۔ حیا اپنے کمرے میں اندھیرا کر کے لیٹ گئی۔ سعد بھی اپنی والدہ کے کمرے میں جا چکا تھا، اس کو بتانے کہ اس کا سفر کیسا رہا تھا اور اس کے گرم مزاج کو ٹھنڈا کرنے۔ ماہم ٹیکسی پر روانہ ہو چکی تھی۔ کچھ دیر تک وہ اسی ریسٹورینٹ میں پہنچی اور اس کا جائزہ لینے لگی کہ آخر یہاں ایسا کیا ہے۔ اس نے کچھ پڑھ کر اپنے اوپر پھونکا، اس کے بعد اندر داخل ہوئی۔ نیلی آنکھوں والے لوگ اسے گھورتے گھورتے وہاں سے گزر رہے تھے۔ وہ اس ریسٹورینٹ سے گزرتی اس کے پیچھے والے دروازے تک گئی جو ایک بڑا سا گیٹ تھا۔ وہاں سے اس نے ایک ایسا منظر دیکھا جو اس نے آج تک کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سامنے ایک شیشے کا دروازہ تھا جس میں انسان خود کو اچھی طرح سے دیکھ سکتا تھا۔ وہ جنات کا ہوٹل تھا اور وہ اسی کا دروازہ تھا۔ اس نے اسے پار کیا تو وہ ایک عجیب دنیا تھی جہاں حیا کی بہت ساری تصاویر لگی ہوئی تھیں۔ ہر جگہ حیا کی تصاویر کا منظر تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا ایسا کیسے ممکن تھا۔ حیا نے جو کپڑے، جو سنگھار کبھی کیا ہی نہ تھا، ان سب میں اس کی بڑی بڑی تصاویر موجود تھیں۔ وہ بہت خوفزدہ ہونے لگی۔ اس نے وہ سارا کچھ اپنے موبائل میں ریکارڈ کیا۔ وہ سارا کا سارا ہوٹل خالی تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ یہ ریسٹورینٹ بھی شاید جنات کا ہی۔ اسے یاد آیا تھا کہ اس دن حیا اٹھ کر باہر گئی تو ان جنات نے اس کی تصاویر لے لی تھی۔ وہ جلدی جلدی سے واپس جانے لگی، مگر ایک لڑکے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے غصے سے بولا، چھوڑو مجھے، تم کون ہو؟ اس نے فوراً اسے کھینچ کر اس کے ہاتھ باندھے اور کہا، وہ لڑکی کہاں ہے جس نے کالا لباس پہنا تھا؟ وہ خاموش رہی۔ میں نہیں جانتی۔ اس نے ماہم کے بالوں کو کھینچا۔ بتاؤ مجھے، وہ کہاں ہے؟ اب وہ واپس کیوں نہیں آتی؟ ہمارے جنات کا بادشاہ اس کا منتظر ہے، وہ اسے پسند کرتا ہے، اسے وہ لڑکی بہت پسند آ گئی ہے، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ماہم بولی،
مگر اس کی اب شادی ہو چکی ہے۔ کیا؟ وہ بہت گھبرایا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اس کی شادی نہیں ہو سکتی، اس کو ہمارے جنات کی دنیا میں آنا ہوگا۔ یہ سارا ہوٹل اسی کے لیے سجایا گیا ہے۔ اس کا جب سارا خون ختم ہو جاتا تو وہ بے ہوش ہو جاتی اور اسے یہاں لایا جاتا اور پھر اس کی شادی کروائی جاتی، مگر اس کی شادی اچانک کیسے ہو گئی؟ ماہم نے کہا، مگر میرا کیا قصور ہے؟ مجھے جانے دیا جائے۔ ماہم نے اسے دھکا دے کر رسی کھول دی اور باہر نکل گئی۔ اس نے خود پر پڑھائی کی ہوئی تھی، جس وجہ سے وہ ان کے چنگل سے نکل آئی تھی۔ وہ جلدی جلدی گھر پہنچی اور سعد کو بلانے لگی۔ سعد اپنے کمرے میں اکیلا تھا۔ اس نے آ کر سعد کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ تم کبھی بھی حیا کو مت چھوڑنا، وہ جب تک تمہارے نکاح میں ہے وہ محفوظ ہے، مگر جب بھی وہ نکاح سے آزاد ہوگی جنات اس کا خون نچوڑ کر اسے اپنے ساتھ اڑا لے جائیں گے۔ سعد نے اسے پوچھا، تمہیں یہ سب کیسے معلوم؟ اس نے بتایا کہ میں اس جگہ گئی تھی جہاں ان جنات نے حیا کو دیکھا تھا اور اسے پسند کر لیا تھا، پھر اسے ہر طرح سے تکلیف پہنچا کر اسے مارنا چاہا۔ اس کے بعد وہ اسے اپنے وش میں کر لیتے، مگر وقت کے ساتھ ہی سب صحیح ہو گیا۔ اب وہ حیا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس نے موبائل فون چلا کر سعد کو وہ تمام ویڈیو دکھائی جو اس نے جنات کے ہوٹل سے ریکارڈ کی تھی۔ سعد تو دیکھ کر حیران رہ گیا، یہ سب کیسے ممکن تھا کہ جنات ایک انسانی لڑکی پر فدا ہو چکے تھے؟ حیا بہت خوبصورت تھی، شاید جنات کو بھی پسند آ گئی تھی، مگر اب تو حیا سعد کے نکاح میں تھی۔ حیا کو بھی یہ ساری بات سعد نے جا کر بتائی اور سارے ثبوتوں کو بھی دکھایا جو ماہم کے کیمرے میں محفوظ تھے۔ حیا اپنی اتنی ساری تصاویر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سعد نے اپنی والدہ کو بھی سچائی بتائی اور سب کچھ سنایا، تو وہ سب دیکھ کر اس نے بھی اس بات پر یقین کیا اور حیا کی جان بچانے کی خاطر اس نے سعد اور حیا کی شادی کو قبول کیا اور سب ہنسی خوشی آپس میں رہنے لگے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔